جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ کل بلاول بھٹو نے یہ دعویٰ کیا کہ اگلا جو پرائم منسٹر ہے وہ لاہور سے نہیں ہو سکتا۔ کیا واقعی یہ خبر ہے یا پھر یہ تجزیہ ہے یا پھر یہ اندازہ ہے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ایک طرف آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کا رابطہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ یہ رابطہ بہتر ہے یا لڑائی بہتر ہے؟ اصل یہ بیانیہ کا فرق کیوں ہے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور میاں نواز شریف نے تمام سیاسی لیڈروں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا میاں نواز شریف عمران خان صاحب سے بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ہیں اور وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بنیں گے۔ نون لیگ نے تو باقاعدہ ان کو پرائم منسٹر مان بھی لیا ہے، اب وہ ان کو پرائم منسٹر کہنا بھی شروع ہو گئے۔ لیکن اب یہاں پہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بڑی فشی ہیں، جس کا ظاہر ہے بحث کرنا ہی ہے، جس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ کسی جگہ جا سکتے ہیں، وہ مری جا سکتے ہیں، وہ لاہور جا سکتے ہیں، وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں، وہ کراچی جا سکتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز ہیں اور وہ کنوکٹڈ بھی ہیں، اور اگر یہی صورتحال جاری رہتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلے انہیں ہائی کورٹ اور پھر اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان سے اجازت لینی پڑے گی۔ جب تک انہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ مکمل طور پہ بری نہیں کرتے، انہیں اجازت نہیں دیتی، اس وقت تک وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو اب کیسز میاں نواز شریف صاحب کے انٹیکٹ ہیں، ان کی سزا بھی انٹیکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پرائم منسٹر بھی بن رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ ایک نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر تھے پہلے، اور وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں۔ گو ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا، توشہ خانے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اس میں بھی ان کو رعایت مل چکی ہے، ظاہر ہے ان کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے۔ سائفر کیس ان کے خلاف چل رہا ہے، عدت کے اندر نکاح کا ایشو چل رہا ہے، اور ایک اور جو ایشو عنقریب بڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ 194 ملین پاؤنڈز کا جو سکینڈل تھا القادر یونیورسٹی کا، وہ بھی ان کے گلے پڑنے والا ہے۔ تو تین ایشوز جو ہے عمران خان صاحب کے گلے پڑنے والے ہیں، لیکن سردست اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے خلاف کو بہت بڑا فیصلہ نہیں آیا جس کی بنیاد پر انہیں الیکشن سے روکا جا سکتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ابھی کنوکٹڈ نہیں ہیں، یا اس طرح کنوکٹڈ نہیں ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب تھے، وہ جیل کے اندر ہیں اور وہ الیکشن نہیں لڑ پا رہے، اور اس سائڈ پہ میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں اور سزا یافتہ ہیں باقاعدہ، لیکن وہ جیل کے اندر نہیں ہے، لیکن اس گیونگ صورتحال میں یہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو دو بڑے لیڈرز دونوں ایک ہی قسم کی صورتحال کا شکار ہیں۔ اب اگر دونوں نے الیکشن لڑنا ہے تو انہیں عدالت کی مدد لینی پڑے گی، عدالت ان کی مدد کرے گی تو پھر ہی میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑ سکیں گے، پھر ہی وہ پرائم منسٹر بن سکیں گے۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر عمران خان صاحب کو عدالت سپورٹ نہیں کرتی تو عمران خان صاحب بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ تو پوزیشن دونوں کی ایک جیسی ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بہت زیادہ ہوپ فل ہے، اور اس امید کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس طرح ان کو سپیس دی جا رہی ہے، جس طرح لیول پلینگ فیلڈ میں صرف ان کے لیے لیول ہے اور انہی کے لیے فیلڈ ہے اور انہی کے لیے پلینگ ہے، تو جب یہ تینوں چیزیں انہیں مل رہی ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی عدالت انہیں باعزت بری کر دے گی اور پھر انہیں الیکشن کے قابل بنا دے گی۔ تو ایک امید میاں نواز شریف صاحب کو اس معاملے میں ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جس کا ذکر میں کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مطالبہ ہے کہ جس طرح مجھے 2017 میں نکالا گیا تھا اسی طرح مجھے 2023 میں یا 2024 میں واپس لایا جائے، یعنی کہ جوں کہ توں جہاں پہ میں تھا مجھے وہاں دوبارہ وہاں بٹھایا جائے اور مجھے وہ سارے اختیارات دیے جائیں جس طرح جن کے ساتھ مجھے نکالا گیا تھا، جن سے مجھے محروم کیا گیا تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ مجھے بظاہر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہیں اسی طرح 2017 کی پوزیشن پہ بحال کیا جائے گا جس سے انہیں وہاں سے نکالا گیا تھا۔ یہ ایک بات درست ہے۔ یہ بھی بات درست ہے کہ 2017 میں جو ان کے خلاف فیصلے ہوئے تھے وہ جسٹیفائڈ نہیں تھے اور وہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ اب ظاہر ہے ان فیصلوں کی واپسی ہونی ہے، اور وہ فیصلوں کی واپسی اگر نہیں ہوتی تو پھر میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، پھر لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں ملے گی۔ اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ پاکستان مسلم لیگ نون مانگ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2017 میں جیسے تھے وہاں پہ ان کو واپس لایا جائے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ون پیج پہ چلی گئی ہے اور ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا دکھ ہی یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ٹوٹی تھی پنجاب کے اندر،
اس میں سے جتنے ٹکڑے تھے وہ سب ہمیں ملنے تھے، یعنی ساؤتھ پنجاب کے وہ لوگ جنہوں نے آئی پی پیز بنائی، استحکام پاکستان پارٹی بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال یہ تھا کہ سارے کے سارے ہمارے پاس آئیں گے اور اس سے پاکستان پیپلز پارٹی تگڑی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح جب خیبر پختونخوا کے اندر پرویز خٹک صاحب نے پارٹی بنائی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، تو اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ جو پارٹی وہاں پہ ٹوٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرے گی اور خیبر پختونخوا میں مضبوط ہو جائیں گے، پنجاب کے اندر ہماری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باپ پارٹی کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ باپ پارٹی اپنے آپ کو ڈس اسمبل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن جائے گی، لیکن عبدالقدوس بزنجو صاحب نے خط لکھ کے آصف علی زرداری صاحب کا دل توڑ دیا۔ تو یہ جو تین پارٹیز سے پاکستان پیپلز پارٹی جب محروم ہوئی تو اسے یہ محسوس ہوا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، کیونکہ یہ سارے وہ پلیئر تھے یا یہ وہ فیلڈ تھی یا یہ وہ لیول تھا جو ہمیں ملنا تھا۔ تو جب انہیں نہیں ملا تو پہلا انہیں دھچکا یہ لگا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ چلیں یہ پارٹیز جب نکلی ہیں تو اس کا نقصان میاں نواز شریف صاحب کو ہوگا کیونکہ انہی کا ووٹ بینک وہ توڑیں گے، اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ اب اگر ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر ہم دوبارہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے، نواز شریف اور آصف علی زرداری، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ لیکن جب میاں نواز شریف کی واپسی ہوئی اور جس طرح انہیں پاکستان آنے دیا گیا، جس طرح ان کا استقبال ہوا، جس طرح وہ جلسہ کر سکے، جس طرح انہیں اب سپورٹ مل رہی ہے، تو اسے پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا دھچکا لگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو محسوس ہوا کہ اب جو پورا پلڑا ہے وہ میاں نواز شریف کی طرف جھک چکا ہے اور ہمیں اس سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی بولتی ہے تو پھر ان کے لوگ گرفتار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کراچی سے، جیسے ان کے بہت سارے لوگ جو فرنٹ مین سمجھے جاتے تھے ان کی گرفتاری ہونی شروع ہوگی، تو اس سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑی سی سہم جاتی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو محسوس ہوتا ہے کہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اب جو پرائم منسٹر ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہوں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی شور کر رہی ہے، پی ٹی آئی شور کر رہی ہے، اور اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ انہیں جتنی سپیس مل رہی ہے، یہ سپیس میرا نہیں خیال کہ کسی اور پارٹی کو تھوڑا سا بھی اندازہ تھا کہ یہ سپیس مل سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ اگلا پرائم منسٹر لاہور سے نہیں ہوگا، یہ بڑی ایک الارمنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اگر اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یا تو میاں نواز شریف صاحب ٹریپ ہو گئے ہیں اور ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ختم نہیں ہوتے تو ظاہر ہے وہ پھر الیکشن نہیں لڑ سکیں، اور اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے تو ظاہر ہے پھر میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کے معاملے میں بلاول بھٹو صاحب کے پاس کیا رپورٹ ہے اس کے بارے میں سردست ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شاید وہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کے خلاف جو نیب کے کیسز ہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ میاں شہباز شریف صاحب کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں، ان کیسز کو انڈو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ تو اب جو بلاول بھٹو صاحب کی ریڈنگ ہے، یا وہ جس طرح اپنے حلقوں میں بات کر رہے ہیں یا اپنے دوستوں سے یا اپنے پارٹی لیڈر سے بات کر رہے ہیں، ان سب کا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ شریف فیملی سے سرزست نہیں ہوگا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس چیز کی انشورنس دی گئی ہے، اور اگر شریف فیملی سے باہر کو پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا، ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی قابل قبول ہوگا۔ تو بلاول بھٹو صاحب کا ایک یہ ویژن ہے، ایک پلان ہے کہ شاید ہماری یہ بات مان لی جائے کہ آپ شریف فیملی میں سے کسی شخص کو پرائم منسٹر نہ بنائیں۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی جو کھیل رہی ہے وہ صرف اس بات پہ کھیل رہی ہے کہ اگلا پرائم منسٹر شریف فیملی سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے ان کے ساتھ 2 دھوکے ہو چکے ہیں، اب وہ تیسرے دھوکے سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ اب کیا وہ تیسرے دھوکے سے بچ بھی سکیں گے، اس کے بارے میں سردست کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک سینیریو یہ، اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کیونکہ بڑے کاریگر آدمی ہیں، بڑے زبردست قسم کے سیاستدان ہیں، اگر پاکستان کے اندر کسی کو سیاستدان کہا جا سکتا ہے تو وہ آصف علی زرداری ہے، کیونکہ وہ سارے جوڑ توڑ کرتے ہیں جو پاکستان جیسے ملکوں میں ایک سیاسی جوڑ توڑ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے 3 دن پہلے میاں نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ دوسری طرف کل میاں نواز شریف صاحب نے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام سیاسی لیڈرز، تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب سے ملاقات تو نہیں ہو سکتی، عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو سینسیبل ہیں، ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب ملنا چاہیں گے۔ تو میاں نواز شریف صاحب پی ٹی آئی سے بھی ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس میں سے عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اگر وہ باہر ہوتے تو شاید میاں نواز شریف صاحب ان سے بھی ملتے۔ دوسرا، یہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے والی ہے،
اور اس میں یہ ایک جوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ڈسکلوز کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ الیکشن کے نتائج کو کیسے مانا جائے گا، اور الیکشن کے بعد اگر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو شاید ایک کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی ان قریب، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوگی اس میں بھی کچھ ایک ڈیکلیریشن سامنے آئے گا۔ پھر ایم کے ساتھ ملیں گے، پھر کاف لیگ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ڈیو ہے، چودھری شجاعت صاحب سے بھی یہ ملنے والے ہیں۔ پھر یہ پرویز خٹک صاحب سے بھی ان کی ملاقات ڈیو ہے، پرویز خٹک صاحب سے بھی ملیں گے۔ پھر یہ استحکام پاکستان پارٹی سے بھی ملیں گے، علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بلوچستان کی کچھ پارٹیز ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی مل رہے ہیں، اختر مینگل صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ڈیو ہے۔ پھر بزنجو فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات ڈیو ہے۔ پھر ڈاکٹر عبد المالک صاحب سے یہ مل رہے ہیں، تو یہ بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کرے۔ پھر جی ڈی اے جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، جو سندھ کی جو پارٹیز ہیں ان کا ایک الائنس ہے، یہ اس کے ساتھ بھی مل رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہر ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوگی جس میں نیا ایجنڈا پاکستان مسلم لیگ نون دے گی۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے ملاقاتیں شروع کر دیں، اور ان ملاقاتوں میں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب وہ لوگ کون سے ہو سکتے ہیں یہ تو ظاہر ہے آنے والے دنوں میں ہی اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے سیٹلمنٹ کی ہے، تو میاں نواز شریف نے واقعی سیٹلمنٹ کی ہے، کیونکہ ایک شخص جو 1984 سے الیکشن لڑ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کے پاکستان آنا چاہوں گا تو یہ نہیں ہو سکے گی۔ اگر انہیں گارنٹیز نہ دی ہوتی، اگر ان کے معاملات درست نہ ہوتے تو کبھی میاں نواز شریف واپس نہ آتے۔ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور میاں نواز شریف کا پاکستان میں ہونا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور اس سیٹلمنٹ کا نتیجہ بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کی فیور میں نکلے گا۔